السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم مکرم معززان گرامی، سابقہ ویڈیو میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے کچھ چند کلمہ طیبہ کی فضیلت کا بیان ہوا۔ کلمہ طیبہ کی فضیلت تو بہت زیادہ انتہائی اہم ہے، لیکن اپنی کم علمی کے پیش نظر کچھ احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ اب کلمہ طیبہ کے لیے چند چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے، یعنی ہر مسلمان کے لیے جس طرح کلمہ پڑھنا ضروری ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے، اسی طرح چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے تاکہ کلمے کا حقیقی معنی معلوم ہو جائے۔ ویسے تو زبان سے کہہ دینا پڑھ لینا بہت آسان ہے، لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کے لیے کچھ چیزیں، کچھ شرائط ضروری ہیں؟ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی آپ دیکھیں تو اس کے لیے بھی کوئی شرائط، کوئی قواعد ہوتے ہیں۔ تو کلمہ اتنا بڑا کلمہ، عظیم کلمہ کہ تمام انبیاء نے اسی پر محنت کی، تو یہ بغیر شرائط کے اور بغیر قواعد کے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز جو کلمے کے بارے میں جاننا ضروری ہے وہ ہے جاننا علم، یعنی کلمے کا معنی کو جاننا۔ اور یہ خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جان تو کہ لا الہ الا اللہ ہے کیا۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں، کیونکہ کلمہ ایک آدمی مانتا تو ہے لیکن جانتا نہیں، تو اس کا فائدہ کیا؟ اس لیے ماننے کے ساتھ اس کے معنی کا بھی جاننا ضروری ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضور علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں۔ اور دوسری چیز جس کا جاننا بہت ضروری ہے وہ ہے یقین، یعنی ایسا یقین ہو کہ اس کے بعد کوئی شک نہ ہو۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں تو پھر شک نہیں کرتے، ایسا یقین ہو جس میں شک کی گنجائش ہی نہ ہو۔ جیسے حضور علیہ السلام جب معراج تشریف لے گئے اور واپس آ کے مکے والوں کو احوال سنایا کہ میں بیت المقدس گیا، پھر آسمانوں پہ گیا، تو ابو جہل کو بڑا عجیب سا لگا، اس نے مسخرہ پن لیتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے بھاگا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہا ابو بکر ایک بات تو بتاؤ، ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص ایک ہی رات میں بیت المقدس جائے، پھر ساتوں آسمانوں میں جائے، پھر اللہ سے ملاقات کرے؟ ایسا ممکن ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے اس سے پوچھا کہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ تو ابو جہل کہنے لگا یہ آپ کا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے بلا کسی قیل و قال حجت کے کہا کہ صدق رسول اللہ، کہ حضور علیہ السلام نے سچ فرمایا۔ یہ سن کے ابو جہل اینڈ کمپنی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، بڑا پریشان اور کہنے لگا ابو بکر یہ کیسی بات ہے کہ ایک آدمی بیت المقدس جائے، آسمانوں میں جائے اور ایک ہی رات میں واپس آئے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے ابو جہل ہم نے تو اس سے بھی بڑی چیزوں کو مان لیا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل آتے ہیں، وہی لے کے آتے ہیں، احکام سناتے ہیں، ہم نے یہ مان لیا۔ جب وہ فرشتہ آسمانوں سے آ کے یہاں نبی سے مل کے جاتا ہے تو ایک دن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں جا کے واپس آئے، تو کون سی بڑی بات ہے؟ یہ دوسری چیز تھی، یقین۔ اور تیسری چیز جو کلمے کے لیے ضروری ہے وہ ہے اخلاص، الا للہ الدین الخالص، کہ اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح قل انما امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ خالص، اس میں جتنا اخلاص ہوگا اتنا اس کا وزن بڑھے گا۔ اور چوتھی چیز ہے صدق، ایسا صدق ہو کہ جس میں جھوٹ کی گنجائش ہی نہ ہو۔ اور پانچویں چیز جو کلمے کے لیے ضروری ہے وہ ہے محبت، یعنی اللہ رب العزت کی محبت دل میں ہو، بغیر محبت کہ پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استقبل الایمان، کہ جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر بغض رکھا، اللہ کی خاطر دیا، اللہ کی خاطر روکا، تو تب اس کا ایمان مکمل ہے۔
اندازہ کریں بغیر محبت کے کون پوچھتا ہے؟ جتنی اللہ رب العزت سے محبت مضبوط ہوگی اتنا اس کلمے کا اثر و فائدہ زیادہ ہوگا۔ اس لیے انتہائی محترم و مکرم سامعین، کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان 4-5 چیزوں کا جاننا بہت لازمی ہے تاکہ کلمے کے معنی حقیقی سے ہم واقف ہو جائیں۔